ظفر بختاوی صاحب کا ذکر آیا، یہ انہوں نے خود ذکر کیا۔ اصغر کمال کالج میں، گورنمنٹ کالج میں ہم کلاس فیلو تھے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اس وقت بھی متمول تھے، تو یہ جو دوسرے لوگ ہوتے تھے ان کی مدد فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جو انتخابی مہم کے لیے پیسہ دیا کرتے تھے۔ اور میں نے بھی ایک انتخاب لڑا تھا وہاں، لیکن اس کے بعد جو سکسیسر تھا جنہوں نے انتخاب لڑا، اس کی انہوں نے بڑی مدد کی تھی، اور یہ وہاں بھی اس وقت بہت ہر دل عزیز شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے مجھے حکم کیا کہ اس تقریب کا اہتمام ہو رہا ہے، تو آج کا دن جو ہے مظفر آباد کے لیے، آزاد کشمیر کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، وہاں ہماری موجودگی لازم ہوتی ہے۔ تو صبح صدر پاکستان وہاں گئے ہوئے تھے، اور مجھے یاد تھا، میں نے ان سے کہا تھا ظفر بختاوی صاحب سے کہ میں آؤں گا آپ کے پاس، میں آؤں گا، لیکن میں ابھی وعدہ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ وہاں بھی طرح طرح کی مصروفیات تھی۔ تو پھر یہ ہے کہ صدر پاکستان کے ساتھ ہی میں طیارے میں بیٹھ کے، جو ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے آیا ہوں، تاکہ آپ کے سامنے حاضر ہو سکوں اور اپنے وعدہ نہیں۔ تو ٹکا خان صاحب، ہم کوئی بد نظمی سے یا بے ترتیبی سے نہیں آگے بڑھ رہے ہیں، ٹھیک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد کچھ اس قسم کی مصروفیات ہیں۔ میں ابھی سردار یاسر صاحب سے بات کر رہا تھا کہ 5 بجے سے لے کر 12 بجے تک میں مسلسل کوئی تقریباً 8 ایونٹس میں مصروف ہوں، تو اس لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ سے اجازت لے کے پہلے جاؤں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ چیمبر آف کامرس اور بختاوی صاحب، آپ نے کمال کر دیا ہے، کشمیر کے نام کے اوپر آپ نے اتنے لوگ اکٹھے کیے ہیں، تو آپ نے میرا دل جیت لیا ہے۔ آپ نے مظفر آباد جیت لیا ہے، آپ نے سری نگر جیت لیا ہے، اور اس کی فوٹیج وہاں جانی چاہیے، اس کی فوٹیج وہاں جانی چاہیے کہ اتنے لوگ جو ہیں، اور جن مقررین کو میں نے سنا ہے، وہ میرے دل کی باتیں کر رہے تھے، وہ کشمیریوں کے دل کی باتیں کر رہے تھے، تو اس لیے بڑا حوصلہ بنا ہے۔ اس تمہید کے بعد مجھے تقریر جو ہے مختصر کرنی چاہیے۔ میں اس طرح آپ کو لے جاتا ہوں، تو یہاں لکھا ہوا ہے، بڑے جلی حروف میں لکھا ہوا ہے، یوم یکجہتی کشمیر۔ تو آج کیا دن ہے؟ قاضی حسین احمد صاحب جو ہیں، سن 1990 میں انہوں نے یہ کیوں اپیل کی تھی؟ اس لیے کہ ایک یوم یکجہتی فلسطین کا دن ہے جو اقوام متحدہ کی طرف سے منایا جاتا ہے، لیکن شاید کشمیری یتیم ہے، یا جو بین الاقوامی منظرنامہ ہے، ان کی کوئی آواز جو ہے وہ اقوام متحدہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ قاضی حسین احمد صاحب جو امیر جماعت اسلامی تھے، ان کی یہ تجویز تھی، اور اس وقت جو حکومت تھی، جو صوبائی حکومتیں تھیں اور جو مرکزی حکومتیں تھیں، انہوں نے لبیک کہا قاضی صاحب کی آواز پہ، تو ہم یہ یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں۔ جب ہم یوم یکجہتی کشمیر کی بات کرتے ہیں، تو ہم لوگ اصل میں یوم یکجہتی اہل مقبوضہ جموں و کشمیر کی بات کرتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو یہ شہادت دے سکتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں ہم آزاد ہیں، وہاں نہ فوجیں دندناتی پھرتی ہیں، وہاں نہ بیریکیڈ ہیں، وہاں نہ جو ہے لوگوں کے اوپر کوئی پابندیاں ہیں، نہ وہاں فورس ڈس اپیئرنسز ہیں، نہ وہ قتل عام ہے، نہ وہاں عورتوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اور نہ وہاں چپے چپے پہ فوجی موجود ہیں۔ ایک آزاد علاقہ ہے۔ اہل مقبوضہ جموں و کشمیر کے ساتھ آج کے دن جو ہے ہم یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ آپ کے گھر حملہ ہو چکا ہو، آپ محبوس ہوں، محصور ہوں، گھر جل بھی رہا ہو، آپ کے کھیت کھلیان تباہ کر رہے ہوں، تو ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی توقع یہ ہے کہ وہ آپ کی مدد کو آئیں، عملی مدد کو آئیں، آگ بجھانے کے لیے آئیں، تو اور دوسرے یہ ہے کہ آپ کو حملہ آور سے بچانے کے لیے آئیں۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، تو اگر آپ ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، تو ان کے دل پر آپ مرہم رکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ آزاد کشمیر میں جو لوگ ہیں، پاکستان میں جو ہیں، یا دنیا بھر میں جو پاکستانی اور کشمیری آباد ہیں، ان کے دل سے خون رستا ہے جب کشمیریوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، لیکن ہماری آواز وہاں پہنچنی چاہیے
یکجہتی کشمیر اسے کہتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ہر سال جو ہے تمام سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر آپ یہ دن مناتے ہیں. اور میں نے 2-4 جگہوں پہ شہادتیں دی ہے کہ ہندوستان جھوٹے پروپیگنڈے سے یہ بتا رہا ہے کہ کشمیری تنہا ہے. تو میں نے ان کو یہ پیغام دیا کہ کشمیری تنہا نہیں ہے. کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، 22 کروڑ لوگ جو ہیں وہ کشمیریوں کے پیچھے کھڑے ہیں اور ان کی آزادی کے لیے اور ان کے حق خود ارادیت کے لیے ہم ہر سرحد پار کریں گے اور کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. آخری سانس تک لڑیں گے. There should be no doubt about that. یہ میسج جو ہے ہندوستان کے انتہا پسندوں کو بھی ہے، نریندر مودی کو بھی ہے، موہن بھگوت کو بھی ہے اور امت شاہ کو بھی ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو کشمیریوں کے اوپر اس نے ظلم کیا ہے. سہیل امان صاحب نے جو ہے میرے دل کی ترجمانی کی ہے. ہم ان انتہا پسندوں کو ملیا میٹ کر کے دم لیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اتنے گناہ کریں، اتنے جرم کریں انسانیت کے خلاف اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو. یہ آپ لوگ تو اس خطے کے حکمران لوگ رہے ہیں. یہ وہی نسلیں ہیں جن کو ہندوستان ڈرا دھمکا رہا ہے. کیا ظہیر الدین بابر جو ہے وہ فرغانہ سے نہیں چلا تھا اور اس کے پاس وسائل بھی موجود نہیں تھے اور وہ دلی کے باہر مورچہ بند ہوا تھا اور اس کے بعد انہوں نے ایک عظیم سلطنت قائم کی. ان لوگوں کو یہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا دن جو ہے وہ یکجہتی کشمیر کا ہے. کشمیری تنہا نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ہر طریقہ استعمال کریں گے ان کی آزادی کے لیے. دیکھیے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں ہمارے اندر بھی بہت سے فسانہ طراز لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں بالکل ناکام ہو گئے، یہ تباہ و برباد ہو گئے. میں کسی ایک اجتماع میں کہہ رہا تھا کہ ہندوستان اگر آپ کو سن رہا ہو خوش ہو رہا ہوگا. میں نے کہا کہ بھئی دیکھو، پہلے مرتبہ جو ہے یورپین پارلیمنٹ نے اس کے جو پوری تعداد ہے وہ 751 ارکان ہیں، اس میں سے 626 ارکان نے ہندوستان کی مذمت کی گزشتہ برس. اسے گردن زدنی قرار دیا اور اسے کہا کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا احترام کرو اور ایک اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو ہے ایک ریفرینڈم کرواؤ. یہ اس کا پیغام تھا. میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ شکریہ ادا کرنے گئے ان کا، کیونکہ انہوں نے آپ کے کہنے پہ تو یہ قراردادیں پاس نہیں کی. انہوں کو درجن پاس نہیں کر سکتے تھے کیونکہ جو ہندوستان نے ان کو سبوتاژ کر دیا. دوسری چیز جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں کامیابی، ہاؤس آف کامنس میں کامیابی ہو رہی ہے، یو ایس کانگریس میں ہیئرنگز ہوئی ہیں. پاکستان بڑی محنت سے، بڑے کٹھن حالات میں چین کی مدد سے سلامتی کونسل میں دوبارہ سے مسئلہ کشمیر کو لے گیا ہے. ذرائع ابلاغ عامہ جو دنیا کے تھے انہوں نے آپ کے حق میں لکھا ہے. جو اسلامی تعاون تنظیم ہے اس نے نیامے میں نومبر میں مضبوط ترین قرارداد پاس کی اور اس نے جو ہے ہندوستان کے جرائم، انسانیت کے خلاف جرائم، نسل کشی جس کو جینوسائڈ کہتے ہیں، وہ کرائمز، ان کی ایک فہرست مرتب کی اور شدید الفاظ میں ہندوستان کی مذمت کی. کامیابیاں ہو رہی، دروازے کھلے، بات آپ کی سنی جا رہی ہے. تو آپ ضرور سے زیادہ تجزیہ نہ کریں یہاں کہ ہم کہاں کہاں ناکام ہو رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ کون سے دروازے کھلے ہیں تو ان دروازوں کا جو ہے آپ ان سے اندر جائیں. دروازے جو ہم بند ہیں وہاں دستک دیں اور جب تک کہ وہ دروازے کھل نہیں جاتے وہاں کھڑے رہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ دنیا آگاہ ہے، سلامتی کونسل آگاہ ہے، پاکستان ان کو آگاہ کر رہا ہے، واشنگٹن آگاہ ہے، برسلز اور اس کے بعد لندن، جنوب مشرقی ایشیا کے علاقے، سب کو پتہ ہے کہ کشمیر میں کیا ظلم ہو رہا ہے. وہ اندھے تو نہیں ہیں، بہرے تو نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اتنی زیرک اور ہوشیار ہیں، ان کے پاس لمحہ بہ لمحہ کی خبر ہوتی ہے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے، کون فالس فلیگ آپریشنز کر رہا ہے، کون دہشت گردی کا بہانہ کر کے کشمیریوں کو اس طریقے سے کچل رہا ہے. لیکن وہ کوئی کسی قسم کے جو ہے فیصلہ نہیں کر رہے، کوئی کسی قسم کا انیشیٹو نہیں لے رہے.
تو ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر ان کی اس خاموشی کو توڑیں، ان کے اس دوہرے معیار کو چیلنج کریں، ان کے رویے کو بدلیں. یہ ہے چیلنج، اور مجھے یقین ہے کہ اس میں اگر ہم کوشش کریں گے اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے یہ کوشش کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. 1.5 بنگلہ دیشیز کو اسٹیٹ لیس کیا جا رہا ہے، نیپال کا کالا پانی ڈال رہے ہیں، لداخ میں چائنا آ گیا ہے، پورا خطہ ان سے تنگ ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اٹس ہائی ٹائم کہ ہم سب لوگ اپنی انرجیز اس چیز پہ فوکس کریں کہ پاکستان کے سارے ادارے، سول سوسائٹی، خاص طور پہ جو بزنس کمیونٹی ہے، اس کے اندر سب سے پاورفل ٹول ایک پلے کر سکتی ہے انٹرنیشنل بزنس کمیونٹی کے ساتھ، کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا پیسفلی، اس کولوسل ڈیمیج ہوگا انسانیت پہ، اکانومی پہ، ہر کسی پہ، جب تک کہ یہ جو فیشسٹ رجیم ہے مودی کی یہ جو کچھ اقدام کر رہی ہے. اور آخر میں بس ایک چند اشعار ہیں وہ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں. میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں. گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو، ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. ہمیں عشق اور دیوانگی کی حد تک کشمیریوں کی آزادی کے لیے ساتھ دینا چاہیے، اور اپنی جو ایمان کی طاقت کے ساتھ، اس جذبے اور شدت کے ساتھ، صرف 5 فیبرری کے حوالے سے نہیں بلکہ اب ہم نے اس کو مسلسل آگے لے کے جانا ہے. یہ پاکستان کی زندگی ہے، کشمیریوں کی تحریک کو زندہ رکھنا. جب تک ایک آخری کشمیری بھی زندہ ہے تب تک آپ کو یہ ہوپ ہوگا کہ پاکستان میں پانی آ رہا ہے. مگر مجھے پتا ہے آپ کو پانی کی لالچ کسی کو کیا ہے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آ رہا ہے اور کشمیریوں کی قربانیوں سے. تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم قدر کریں ان کی قربانیوں کی، اور ایک نہتی قوم کی. آپ کے پاس تو ماشاءاللہ دنیا کی سب سے دلیر اور ویل اکوپڈ آرمی بھی ہے، تو آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ اس تحریک کو، اس سیاسی مسئلہ، اور میں سمجھتی ہوں اس پورے خطے کا سب سے بڑا سیاسی مسئلہ کشمیر کا مسئلہ ہے.